السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شب قدر یا آخری جمعہ میں کسی خاص نماز کے پڑھنے سے ذمے میں باقی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، یہ سمجھنا کیسا ہے؟ سائل محمد پذیر الدین سعدی، اتر دیناجپور، بنگال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ سوال جو پیش کیا گیا ہے وقت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ میں ایک مخصوص نماز ہے، اگر اسے ادا کر لیا جائے یا اسے پڑھ لیا جائے تو وہ نمازیں جو ذمے میں جتنی بھی ہوتی ہیں سب کے سب ادا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کی فکر رکھنا، یہ جہاں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، وہیں پر اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہم قانون اور قانون اسلام کے فالو کرنے سے بہت ہی زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ یہ سوچنا کہ آخری رمضان کے جمعہ میں اور اسی طرح شب قدر میں کوئی ایک مخصوص نماز پڑھ لی جائے تو ہمارے ذمہ جتنی نماز ہوتی ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں، یہ غلط ہے، سراسر باطل ہے۔ چنانچہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، قضائے عمری کی شب قدر یا اخیر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی اس بات سے بالکل واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخری جمعہ میں کوئی نماز پڑھ لی جائے، رمضان کے آخری جمعہ میں یا اسی طرح شب قدر میں کوئی نماز پڑھ لی جائے تو ساری نمازیں زندہ سے ادا ہو جاتی ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے اور بالکل باطل محض ہے۔ آپ دنیائی اعتبار سے سوچ لیں، اگر آپ کسی آدمی کے 1000 روپے باقی ہیں، 1000 روپے باقی ہیں اور آپ اس کو صرف 5 روپیہ دے دیں اور وہ صرف 5 روپے پہ راضی نہ ہو تو کیا 1000 جو آپ باقی تھے وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہوگا؟ یقیناً ساقط نہیں ہوگا، بلا تمثیل۔ اسی طرح اگر آپ کے ذمے 10 20 50 100 نمازیں باقی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نماز شب قدر میں یا جمعہ کے رمضان کے آخری جمعہ میں ادا کر لیں گے تو ہمارے ذمے جتنی نمازیں باقی ہیں سب ساقط ہو جائیں گی، یہ غلط ہے، شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس طرح کی تساہلی نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے پوسٹ ہیں اور ادھر ادھر سے باتیں آتی ہیں اس پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ قابل قدر علماء سے رجوع کر کے اس بات کی تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کریں۔ بہرحال یہ روایت یا اس طرح کے جو بیان آتے ہیں یہ غلط ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کریں اور جو قضا نمازیں ہیں اسے تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے ذمے سے ختم کر لیں۔ اب بات قضا نماز کی ہے تو ہم یہاں پر اشارتاً یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے ذمے کئی نماز ہو وہ کیسے ادا کرے اور نیز تاخیر کرنے میں کیا کوئی جرم ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی شخص کے ذمہ کئی نمازیں یا کثرت سے نمازیں باقی ہیں تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ جلد سے جلد وہ اسے ادا کر لے، لیکن اس ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی چھوڑ دے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال چھوڑ دے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ کافی وقت نکال کر کے جو اس کے ذمہ نمازیں ہیں اس کو جلد از جلد ادا کر دے تاکہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ آپ کے ذمہ نماز ہے تو آپ اس کو کیسے ادا کریں۔ ظاہر سی بات ہے اگر بہت زیادہ نمازیں ہیں تو اس کو اگر پورے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو کافی وقت لگے گا، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس میں کچھ اجازت رکھی ہے، آپ اس میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ پورے دن کی کل 20 رکعتیں نماز ہوتی ہیں، آپ 4 رکعت کی نماز مثال کے طور پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تخفیف کر سکتے ہیں کہ سجدہ اور رکوع میں صرف ایک بار تسبیح کہیں، یعنی سبحان ربی العظیم ایک بار کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ صرف ایک بار کہیں، لیکن یہاں پر دھیان رہے جب آپ بالکل سجدے یا رکوع میں چلے جائیں تب سبحان کا سین شروع کریں اور
جب سجدے سے اٹھیں تو میم پر جب اختتام ہو جائے تب اٹھیں، تاکہ ایک تسبیح کم سے کم ہو جائے، کیونکہ اگر اس سے کم ہوا تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور دوسری تخفیف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 4 رکعت میں 2 رکعت تو پہلے ہے، پھر 2 رکعت جو بعد کی نماز ہے اس میں آپ الحمد شریف عام طور سے پڑھتے ہیں۔ تخفیف کی صورت میں آپ الحمد کی جگہ پہ سبحان ربی الاعلی یا اس طرح کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک تخفیف اور یہ بھی ہے کہ درود شریف میں آپ کو پوری درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، بس اتنی پڑھ لیں گے درود شریف کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک تخفیف اور ہو سکتی ہے جب آپ وتر کی نماز پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں کہ وتر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کا بھی آپ کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے، لہذا وتر کی نماز پڑھیں تو اس میں دعائے قنوت کی جگہ پر آپ رب اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں تو دعائے قنوت کی جگہ یہ کافی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہمارے ذمہ نمازیں ہیں ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اگر ممکن ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ، نہیں تو جو ہم نے تخفیف ذکر کی ہے اس کے اعتبار سے آپ اپنی نمازیں ادا کر کے اپنے ذمہ سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح سے جتنی بھی نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں آپ پر اس کو پڑھنا لازم ہے، اور یہ سمجھنا کہ شب قدر میں یا رمضان کے آخری جمعہ میں کوئی 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے ذمے سے ساری نمازیں ساقط ہو جائیں گی، وہ ساری قضائیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ غلط ہے اور باطل ہے، اور اس طرح کا نظریہ اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہائے کرام اور علماء محدثین نے جو ہمیں بتا دیا ہے ہم اسی کے اعتبار سے عمل کریں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات اور غلط روایات پر عمل کرنے سے بچائے، اور ہمارے ذمہ جتنی بھی نمازیں باقی ہیں انہیں جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔